بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بسم اللہ صحیح پڑھی. بسم اللہ صحیح پڑھی. بسم اللہ پڑھنی چاہیے نہیں کیوں؟ ابتداء تلاوت. ہاں کس کے اوپر؟ ہاں کس کی شروع میں پڑھی؟ بسم اللہ بھی پڑھی نا. پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اختلاف ہو گیا. ابھی پڑھنا کیوں؟ ابتداء تلاوت کی وجہ سے. وہ ابتداء تلاوت اگر قرآن کھول کے تلاوت شروع کی تو پھر پڑھنا چاہیے، اور اگر تلاوت پہلے سے ہو رہی تھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے روکا پھر شروع کیا، پھر چاہے ادھر ہو سورت کے بیچ میں ہو نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر درمیانی تلاوت ہو نہیں پڑھنا چاہیے. ابتداء تلاوت ہو تو اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کہ سورہ توبہ ہے، اس وجہ سے کہ ابتداء تلاوت ہے. اچھا، سورۃ التوبہ کے متعلق کچھ ضروری اور بنیادی باتیں ہم نے ذکر کی تھی. اب ہے سورۃ التوبہ کی تفسیر، سورۃ البراءت کی تفسیر. سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل عرب کے ساتھ جو معاہدات ہوئے، قبائل عرب کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے تھے، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف معاہدے تھے، تو اس سورت کے نزول کے وقت 4 قسم کے لوگ تھے. وہ 4 قسم کے تھے. ایک مشرکین مکہ جن کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ ہوا، لیکن اس میں 10 سال کی مدت مقرر تھی کہ 10 سال تک یہ رہے گا، 10 سال بس، لیکن 1.5 سال میں انہوں نے توڑ دیا اس کو. نمبر 2، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا لیکن وقت متعین نہیں تھا. سمجھ رہے؟ معاہدہ ہوا تھا لیکن وقت کی تعین نہیں تھی کہ یہ کب تک رہے گا. ذہن میں رکھ کے سورت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر 3، مخلص جن کے بسم اللہ صحیح پڑھی. بسم اللہ پڑھنی چاہیے نہیں کیوں؟ ابتداء تلاوت. ہاں کس کے اوپر؟ ہاں کس کی شروع میں پڑھی؟ بسم اللہ بھی پڑھی نا. پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اختلاف ہو گیا. ابھی پڑھنا کیوں؟ ابتداء تلاوت کی وجہ سے. وہ ابتداء تلاوت
اگر قرآن کھول کے تلاوت شروع کی تو پھر پڑھنا چاہیے، اور اگر تلاوت پہلے سے ہو رہی تھی، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے روکا پھر شروع کیا، پھر چاہے ادھر ہو سورت کے بیچ میں ہو، نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر درمیانی تلاوت ہو نہیں پڑھنا چاہیے، ابتدائی تلاوت ہو تو اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کہ سورہ توبہ ہے، اس وجہ سے کہ ابتدائی تلاوت ہے۔ اچھا، سورۃ التوبہ کے متعلق کچھ ضروری اور بنیادی باتیں ہم نے ذکر کی تھی، اب ہے سورۃ التوبہ کی تفسیر، سورۃ البراءت کی تفسیر۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل عرب کے ساتھ جو معاہدات ہوئے، قبائل عرب کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے تھے، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف معاہدے تھے، تو اس سورت کے نزول کے وقت 4 قسم کے لوگ تھے، وہ 4 قسم کے تھے۔ ایک مشرکین مکہ، جن کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ ہوا، لیکن اس میں 10 سال کی مدت مقرر تھی کہ 10 سال تک یہ رہے گا، 10 سال بس، لیکن 1.5 سال میں انہوں نے توڑ دیا اس کو۔ نمبر 2، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا لیکن وقت متعین نہیں تھا، سمجھ رہے؟ معاہدہ ہوا تھا لیکن وقت کی تعین نہیں تھی کہ یہ کب تک رہے گا۔ ذہن میں رکھ کے سورت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، بنو مدلج، جن کے میعاد مقرر نہیں تھی، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے تھے۔ ہاں، وہی قبائل عرب تو سب مشرک تھے نا، یا جیسے یہود کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا، سمجھ رہے؟ معاہدہ ہوا تھا لیکن وقت کی تعین نہیں تھی کہ یہ کب تک رہے گا۔ ذہن میں رکھ کے سورت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، بنو مدلج، جن کے میعاد مقرر نہیں تھی، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے تھے۔ ہاں، وہی قبائل عرب تو سب مشرک تھے نا، یا جیسے یہود کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا، اس میں کوئی تعین نہیں تھی کہ کب تک رہے گا، بس معاہدہ ہے۔ بنو مدلج کے ساتھ ہوا تھا، اور جب یہ بنو مدلج کے ساتھ ہوا تھا اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت تقریباً باقی تھے، اس کے 9 مہینے باقی تھے ختم ہونے میں۔ بنو مدلج کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا سورت کے نزول کے وقت، اس کے 9 مہینے رہ گئے تھے بس اختتام کو۔ دیکھیں، ایک تو مشرکین مکہ تھے، قریش، ان کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ نمبر 2، کچھ قبائل ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاہدات ہوئے لیکن وقت کی تعین نہیں تھی اس میں۔ نمبر 3، بنو مدلج، نمبر 3، بنو مدلج، بنو مدلج کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وقت کی تعین تھی، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ختم ہونے میں 9 مہینے رہ گئے تھے بس، تو 3 ہو گئے۔ نمبر 4، بعض قبائل ایسے تھے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، بہت سارے اتنے قبائل تھے عرب کے کہ قبائل 4 ہو گئے۔ مشرکین مکہ، جن کے ساتھ وقت متعین نہیں تھا، بنو مدلج، سورت کے نزول کے وقت 9 مارے گئے تھے، اور جن کے ساتھ تعین نہیں تھی۔
جتنے بھی معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، کسی بھی معاہدے کے اندر توڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف سے فیل نہیں ہوئی. کبھی بھی وعدہ آپ نے نہیں توڑا، معاہدہ نہیں توڑا آپ نے. کسی بھی معاہدے کے اندر توڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف سے فیل نہیں ہوئی. کبھی بھی وعدہ آپ نے نہیں توڑا، معاہدہ نہیں توڑا آپ نے، پورا کیا. ہاں، اکثر ایسا ہوا ہے کہ سامنے کی طرف سے فیل ہوئی ہے. یہود نے بھی وعدوں کو توڑا، مشرکین مکہ نے خود توڑا. دیکھیں، یہ رہ گئے تھے، سورت کے نزول کے بعد ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے تک، بنو مدلج کو، کہ 4 مہینے تک آپ لوگ سوچ لیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ فیصلہ کر لیں. 4 مہینے کی مہلت ہے آپ کو. یہ مہلت کے مطلب 4 مہینے تک ہمارا یہ معاہدہ برقرار رہے گا، اس کے بعد نہیں رہ سکتا. مطلب 4 مہینے تک ہمارا یہ معاہدہ برقرار رہے گا، اس کے بعد نہیں رہ سکتا. چونکہ صورت نازل ہو گئی، اسلام غالب ہو گیا، اب اس کے بعد سب کو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل عرب یا جتنے بھی لوگ تھے، حج کے موقع پر اعلان ہونے والا تھا. تو اس اعلان کے موقع پر یہ ایک قبیلہ باقی تھا کہ جن کے تقریباً 9 ماہ باقی تھے. تو صرف ان کو کہا گیا، باقیوں کو تو یہ وہ دی گئی کہ بس ختم، آپ لوگ فیصلہ کر لو. آپ لوگ اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو ماتحت ہو کر. یہ دیکھیں، عرب کے لیے جزیہ نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے. عرب کے لوگوں کے لیے، قریش کے لیے، اما الایمان ہو، یا تو اسلام قبول کر لے یا ختم، بس. کیونکہ اب تک وہ مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، جزیے کی شکل نہیں تھی ان کے لیے کہ ٹیکس دو، نہیں. عرب کے اندر یہود بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، ان کو تو کہا گیا کہ بھائی جزیہ دے کے رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے کے رہو، بس ختم. لیکن عرب کے لیے 2 صورتیں تھی کہ جزیہ نہیں ہے، یا تو ایمان قبول کر لو، یا پھر یہ ہے کہ جنگ ہے. یہ صورت. تو یہاں ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اب ایک بات. نمبر 2، اس صورت کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ زمانے نزول کب ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. رمضان المبارک کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ. اس صورت کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ زمانے نزول کب ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. رمضان المبارک کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر نہیں گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا طریقہ بتلایا. 300 آدمی ان کے ساتھ کیے، 300 آدمی، اور ان کو امیر الحج مطلب حج بنا کر روانہ فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سن 9 ہجری میں. اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ اس حیثیت سے وہاں جائے کہ اعلان کرے. یہ جتنے اعلانات تھے، ایک تو مکہ مکرمہ میں لوگ طواف کرتے تھے ننگے، کپڑے اتار کے بعد لوگ ننگا طواف کرتے تھے. وہاں جا کر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک طواف نہیں کر سکتا، مشرک کوئی طواف نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے، یہ جتنی غلط رسومات تھی زمانہ جاہلیت کی، آج کے بعد یہ سب ختم، سب کا اعلان کر دیا. امیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے حضرت علی کو جب پیچھے بھیجا، راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا آپ کو امیر بنایا گیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، مجھے صرف اعلان کے لیے بھیجا گیا ہے، اعلان کرنے. تو وہاں جا کر اعلان. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کیوں تشریف لے کے نہیں گئے حج کے لیے سن 9 ہجری میں؟ اس کی وجہ، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا
تو قبائل عرب جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے، تو خود تشریف لے کے نہیں گئے. کیوں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے. قبائل عرب پتن، اور عرب کا جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے؟ بہت بڑا رقبہ ہے، پتہ نہیں کتنا لاکھ میل وہ ہے، مربع میل ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. اب ظاہر بات ہے قبائل عرب اس زمانے میں آتے تھے، پیدل آتے تھے، کہاں کہاں سے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ لوگ میری ملاقات کے لیے آتے ہیں. ہر وقت مسجد نبوی میں تانتا لگا رہتا تھا، ایک قبیلہ آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، دوسرا قافلہ آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، جوق در جوق. کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی ہوتی ہے لوگ اس کے گن گاتے ہیں. اسلام غالب ہو گیا تو لوگ جوق در جوق. ویسے بھی قبائل عرب اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو یہ غالب آئیں گے. اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ غالب آ جاتے تو ہم اس دین کو قبول کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تاکہ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے سیرت کی اس کتابوں میں اس کو کہتے ہیں عام الوفود یا عام الوفادہ. مکہ فتح ہونے کے بعد ایک سال تک اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، عام الوفاد بھی کہتے ہیں. وفود آ رہے تھے، قبائل کے بڑے بڑے وفود آ رہے تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے. آپ اس لیے خود نہیں گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے اور یہ اعلانات کرائے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تاکہ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے سیرت کی اس کتابوں میں اس کو کہتے ہیں عام الوفود یا عام الوفادہ. مکہ فتح ہونے کے بعد ایک سال تک اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، عام الوفاد بھی کہتے ہیں. وفود آ رہے تھے، قبائل کے بڑے بڑے وفود آ رہے تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے. آپ اس لیے خود نہیں گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے اور یہ اعلانات کرائے ہوئے. مکہ مکرمہ گئے، مکہ فتح ہوا، وہاں اپنا نمائندہ بنا کر کے واپس مدینہ منورہ گئے. آپ مدینے میں تھے. اس مکہ فتح ہونے کے بعد بھی دارالخلافہ مدینہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں دارالخلافہ کوفہ منتقل ہوا. براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے. براءۃ لا تعلقی کا اور بیزاری کا اعلان ہے من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. الی الذین ان لوگوں کی طرف، الذین عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین مشرکین میں سے. اب ان سے بیزاری کا اعلان ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، ان سے کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں 4 اشہر 4 مہینے. 4 مہینے تمہیں سوچنے کی مہلت ہے. 4 مہینے میں فیصلہ کرو. 4 مہینہ بہت بڑا وہ ہے، عرصہ ہے. وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے تم، اس لیے کہ اب تو دم توڑ گئے سب. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، ذلیل کرنے والے ہیں، رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو. وَأَذَانٌ اور اعلان ہے. اذان کے معنی ہے اعلان. اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف،
الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا دیکھا نا کون کیسی حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جمعے کو یوم عرفہ آ جائے نا. یہ میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ عوام کا ذہن معلوم ہو جائے. یہ چونکہ جو کہنے والے ہیں نا یہ اکثر وہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہمارے یہاں. عام طور پر عوام میں یہ تاثر ہے کہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ یوم عرفہ جمعے کے دن آ جائے. ایک تاثر عوام میں یہ ہے، یعنی 9ویں تاریخ ہے نا ذی الحجہ کی 9 تاریخ حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے یوم عرفہ. عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں. اس دن اگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو وقوف عرفہ جمعے کے دن آیا تھا. تو اب یہاں سے عوام میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ یہ کیا ہے، قرآن نے بھی یہ لفظ کہہ دیا تو اب لوگوں نے اس کو کیا کر دیا کہ اگر جمعے کے دن وقوف عرفہ آ گیا تو یہ کیا ہے، یہ حج اکبر ہے. حالانکہ یہ غلط سوچ ہے. حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے. عمرے کو چھوٹا حج کہا گیا ہے اور حج کو بڑا حج کہا گیا ہے. اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ عوامی غلطی ہے، عوامی غلطیوں میں سے یہ. تو فرمایا جی وَأَذَانٌ اور اعلان ہے من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن. حج اکبر حضرت ابو، حالانکہ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی نے اعلان کرایا تھا نا. یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. کس بات کا اعلان ہے؟ کہ بے شک اللہ تعالی بری ہے، بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی بیزار ہے. فَإِن تُبْتُمْ پس اگر توبہ کر لو تم، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم پھر گئے، تم نے نہیں مانا، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ بے شک تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور خوشخبری سناؤ کافروں کو دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری. یہ ایک طنز ہے ان کے اوپر، یہ عذاب ہے. ہاں إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ اس سے مستثنا ہے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، الذین عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم وبشر الذین کفروا بعذاب علیم اور خوشخبری سناؤ کافروں کو دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری. یہ ایک طنز ہے ان کے اوپر، یہ عذاب ہے. ہاں الا الذین مگر وہ لوگ اس سے مستثنا ہے، الا الذین عاہدتم مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، الذین عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم پھر انہوں نے وعدے میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی وعدہ نہیں توڑا، وعدے پر معاہدے پر برقرار رہے. ولم یظاہروا علیکم احدا نہ انہوں نے مدد کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، نہ خود معاہدہ توڑا نہ تمہارے مقابلے میں کسی اور کی مدد کی. تو ان کی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ پس پورا کرو ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک. نہیں اصل میں یہ ایسا ہوا، عام لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، عام جو لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا یا جو باقی جو بھی ان کے ساتھ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی.
اور جو اپنے معاہدے پر برقرار تھے یا جتنا جیسے بنو مدلج کے ساتھ 9 مہینے تھے یا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ معاہدے پر بالفر برقرار رہے، انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جتنا مقرر ہے ان کے ساتھ اپنے وقت تک وعدہ پورا کرو ان کے ساتھ. ہاں نہیں، یہ 4 مہینے کی مہلت عام لوگوں کو دی گئی. نہیں سمجھ رہے اس فرق کو؟ دوبارہ سمجھے. بنو مدلس کے 9 مہینے باقی تھے نا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا جو بھی وقت مقرر ہے ان کا وقت پورا کرو، اور اس کے علاوہ جو قبائل عرب جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے وقت کی تعین نہیں تھی ان کے ساتھ بھی کہا گیا معاہدہ پورا کرو، یعنی جو بھی اگر کوئی ایسی شکل بنتی تھی یہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پس پورا کرو ان کی طرف ان کے وعدے کو، الی مدتہم ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو سے محبت کرتے ہیں، متقین سے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جب گزر جائے حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینے کتنے؟ تفصیل آگے آ رہی ہے، پیچھے پہلے بتا بھی چکے ہم نا، وہ 4 مہینے. جب حرمت والے مہینے گزر جائے، معاہدہ پورا ہو چکا ہے یا جو بھی 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی تھی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو پاؤ. وجہ اس کی ہے کہ حالت جنگ میں تھے بھی. یہ تو اسلام جب غالب ہوا تو غالب ہونے کے بعد ان کو مہلت دی گئی کہ بھائی 4 مہینے کی مدت میں تم ہاں نہیں میں فیصلہ کرو، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے فیصلہ کرو. تو فرمایا کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ 4 مہینے کے بعد ان کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں، مرصد تاک گھات. فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس ان کا راستہ چھوڑو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی ایک، وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک، مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے، اسْتَجَارَكَ، آپ سے پناہ طلب کرے، پناہ مانگے کہ مجھے امان دے دو، فَأَجِرْهُ، پس اس کو امان دے دو، پناہ دے دو. ایک آدمی مدینے آنا چاہتے کہ میں اسلامی ماحول کو دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے امن دے دو. فرمایا ان کو امن دو، کیوں؟ ان بیچاروں کو ماحول نہیں ملا. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ آ کر کے وہ اللہ کا کلام سن لے، وہ اسلامی معاشرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی جب اسلامی ماحول تھا. ابھی تو اگر کسی کو کہیں بھیجا کہ جاؤ دیکھو تو وہ تو میرا خیال میں مسلمانوں کو دیکھ کر کے بہت ساری جگہوں میں آج کل تو یہ بھی مشہور ہے نا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان کے ساتھ معاملات مت کرو. بعض جگہوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ مسلمان کے ساتھ معاملات مت کرو کریں. یہ تو ایسے باتیں ہیں بدنام کرنے کے لیے، ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا نا، لیکن یہ مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے. وَإِنْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ سن لے اللہ کے کلام کو، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچاؤ اس کے امن کی جگہ، اس کو امان دے کر جتنا رہنا چاہے پھر اس کو واپس پہنچاؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس وجہ سے کہ یہ قوم لا يعلمون نہیں جانتی، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے وعدہ، یعنی مشرکین کس وعدے کی بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کس معاہدے کی بات کریں. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے وعدہ، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، وعند رسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہاں.
ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے ساتھ. عام مشرکین سے تو معاہدے کی بات ہی مت کرو، وجہ یہ کہ وہ تو بار بار وعدوں کو توڑ چکے ہیں. ہاں مگر وہ ایک ہے کچھ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے ساتھ، بنو مدلج. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، پس اگر وہ ٹھیک رہے تمہارے ساتھ، استقاموا کے معنی مستقیم رہے، پابند رہے وعدے پر، اگر وہ ٹھیک رہے تمہارے ساتھ معاہدے پر، فاستقیموا لہم، پس تم بھی ان کے لیے برابر رہو وعدے کے ساتھ، یعنی تم وعدہ پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں پرہیزگاروں سے، متقین سے. کیفا یکون لہم عہد، یوں بنے گا، مطلب ان کے وعدے کا کیسے اعتبار کیا جائے. کیف یکون، کیسے ان کے ساتھ وعدہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہو، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غلبہ پا لے تم پر، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لے، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، نہیں لحاظ کریں گے، لا يرقبوا، لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں، إِلًّا، إِلًّا جو ہے نا یہ اسم ہے بمعنی قرابتن، إِلًّا قرابت داری کا خیال نہیں رکھیں گے. پھر دیکھیں نا آپ نے دیکھا بدر میں، احد میں، قریش نے، حالانکہ ایک ہی قرابت تھے نا، قرابت دار لوگ تھے سب، لیکن کیسے ضدی. فرمایا کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لے تو پھر وہ قرابت کا خیال بھی نہیں کریں گے، ولا ذمتن، اور نہ ذمہ داری کا خیال کریں گے. پھر یرضونکم بافواہہم، تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہ سے، زبانوں سے، لیکن وتأبى قلوبہم، ان کے دل انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان ہیں، اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدی، اشتروا، انہوں نے خریدی بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. دنیا کے مفاد کے لیے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، دنیا کے مفاد کے لیے. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے مفاد کے لیے لوگ کیسے وعدوں کو توڑتے ہیں. دیکھو معاہدوں کے لیے اور ان چکروں میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. فصدوا عن سبیلہ، بس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. جتنے بھی سنچے ہجری اور بھی معاہدے ہوئے قبائل کے ساتھ مختلف قسم کے، آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو پتہ لگے گا مختلف قسم کے معاہدے ہوئے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، سب سے پہلا معاہدہ کس کے ساتھ کیا؟ آس پاس کے قبائل اور یہود کے ساتھ. سب نے وعدے توڑے یا نہیں؟ یہود کے تمام قبائل نے وعدے توڑے، ہر ایک نے یک کے بعد دیگر وعدے کو توڑا، معاہدے کو. اسی طریقے سے اور بھی لوگ تھے وہ سارے. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، انکار کرتے ہیں ان کے دل. فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ خیال نہیں کرتے، لا يرقبون، لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں کرتے کسی مسلمان کے بارے میں، الا، نہ دوستی کا، ولا ذمتن، اور نہ قرابت داری کا، ولا ذمتن، اور نہ ذمہ داری کا. پھر وَأَكْثَرُهُمْ فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان ہیں، اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدی، اشتروا، انہوں نے خریدی بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت.
دنیا کے مفاد کے لیے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، دنیا کے مفاد کے لیے. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے مفاد کے لیے لوگ کیسے وعدوں کو توڑتے ہیں. دیکھو معاہدوں کے لیے اور ان چکروں میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. فصدوا عن سبیلہ، بس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. جتنے بھی سنچے ہجری میں اور بھی معاہدے ہوئے قبائل کے ساتھ مختلف قسم کے، آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو پتہ لگے گا مختلف قسم کے معاہدے ہوئے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے سب سے پہلا معاہدہ کس کے ساتھ کیا؟ آس پاس کے قبائل اور یہود کے ساتھ. سب نے وعدے توڑے یا نہیں؟ یہود کے تمام قبائل نے وعدے توڑے، ہر ایک نے یک کے بعد دیگر وعدے کو توڑا، معاہدے کو. اسی طریقے سے اور بھی لوگ تھے وہ سارے. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، انکار کرتے ہیں ان کے دل. فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ خیال نہیں کرتے، لا يرقبون لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں کرتے کسی مسلمان کے بارے میں، الا نہ دوستی کا، ولا ذمتن اور نہ قرابت داری کا، ولا ذمتن اور نہ ذمہ داری کا. نہ پھر وعدوں کو دیکھتے ہیں نہ اصول کو دیکھتے ہیں اگر غلبہ پالے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، نکلنے والے. فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کر لے نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دے زکات، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہے. پھر وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو کن کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے یعلمون جو جانتی ہے، سمجھ رکھتی ہے. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، میں کبھی کبھی ان آیتوں پہ سوچتا ہوں کہ جو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ان فی ذالک، کہیں بھی کوئی مسئلہ ذکر کیے تو فرماتے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعلمون ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ جو بار بار ہے نا کہ کن کے لیے فائدہ ہے جو جانتی ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان پر اتنی بے حسی طاری ہو جائے کہ انسان ایسے ماحول میں آ جائے نا کہ اس کی کا احساس جو ہے نا وہ مر جائے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. بسا اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کا قوت فیصلہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے یا اس کی ہمت اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ بیچارہ پھر کچھ کر نہیں پاتا. یہ بڑی کمزوری ہے. قرآن بار بار کیا کہہ رہے؟ ان فی ذالک کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لیکن کن کے لیے؟ جن میں سمجھ ہے، علم ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر توڑے، وَإِن نَكَثُوا اور اگر وہ لوگ توڑے، أَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو. ایمان کس کی جمع ہے؟ نہیں، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم کو یمین کہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا اور اگر توڑے، أَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وعدہ کرنے کے بعد، اپنے وعدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں عیب نکالے، عیب خرابیاں نکالے دین کے اندر. طعن کے معنی عیب، برائیاں نکالنا، دین کے اندر خرابی نکالے، دیکھو یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ چیز تو یہ ہے، یہ. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ دین کے بارے میں طعن نکالے. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس لڑو کفر کے پیشواؤں سے. ائمۃ الکفر جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، ان کو مارو. اگر لڑے تم سے
وعدوں کو توڑے، تمہارے دین میں عیب نکالے تو پھر مارو. انہم بے شک وہ لوگ ہے، انہم بے شک یہ لوگ ہیں، لا ایمان لہم ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں لڑو؟ لعلہم ینتہون تاکہ وہ اپنے عزائم سے باز آ جائے، ینتہون باز آ جائے. الا تقاتلون قوما تم کیوں نہیں لڑتے؟ الا تقاتلون تم کیوں نہیں لڑتے قوما ایسی قوم سے نکسو ایمانہم جنہوں نے توڑے اپنے وعدے توڑے. وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا. اصل قصد ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا، لیکن نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نکلنے پر مجبور کیا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور لڑنے میں انہوں نے تم سے پہل کی ہے، آغاز انہوں نے کیا، لڑنے میں بھی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. وَهُمْ اور وہی لوگ ہیں بدعوکم انہوں نے ابتدا کی تمہارے ساتھ اول مرتن پہلی بار. بدر میں وہ آئے تھے. اسی طریقے سے قرظ ابن جابر فہری ہے، بہت سارے. اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم یقین کرنے والے، ایمان لانے والے. قاتلوہم لڑو ان سے، کفار سے. یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے تمہارے ہاتھوں سے. ویخزہم اور ان کو رسوا کریں گے اللہ تعالیٰ. وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کریں گے ان کے مقابلے میں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور شفا دیں گے اللہ تعالیٰ مومن قوم کے دلوں کو. شفا مانے ٹھنڈا کریں گے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو. اللہ کا سب سے بڑا دل ٹھنڈ. تب دیکھیں جتنا ایمان والا ہو، جتنا اللہ کا دین غالب ہوگا، اعلاء کلمت اللہ پورا ہوگا، اسلام نظام کی حیثیت سے غالب ہوگا، مسلمانوں کو اطمینان ملے گا نا. مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے بس، اور کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ اس صورت میں بھی آگے آ رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے بس. اب دیکھیں نا اللہ کا دین غالب ہو گیا عرب میں. اب تک لوگ لڑتے رہے، شکوک و شبہات میں پڑے رہے، اور جیسے اسلام غالب ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ کی مدد اور فتح آ جائے آپ دیکھو وہ لوگوں کو جوق در جوق اسلام. یقین جانے لوگ پریشان ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن لوگوں کو سکون نہیں مل رہا. اور اسلام آپ کتنا بھی تقریریں کرتے رہو، دروس دیتے رہو، درس قرآن ہم دیتے رہے، تقریریں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے سب، لیکن یہ مسائل کا مکمل حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ انسان کم بولے اور عملی نمونہ دنیا کو دکھائے. عملی دعوت ہے نا، اس کا جتنا اثر ہے وہ زبانی دعوت کا نہیں ہے. میں ایک آدمی کو کہوں کہ بھائی دیکھو اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، وہ نہیں سمجھے گا صحیح. لیکن وہ میرے عمل کو دیکھے یار یہ آدمی وعدے کا بڑا خیال کرتا ہے، یار یہ آدمی حقوق العباد کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، یار یہ آدمی یہ اور یہ پھر جب ایک آدمی نے پورا ماحول بولے، اس لیے کہ اسلامی نظام جب غالب ہو جائے تو غالب ہونے کے بعد پھر اختیارات افراد کے ہاتھ میں نہیں رہتے، وہ منتقل ہو جاتے اوپر ذمہ داروں کی طرف، اور وہ نظام کی حیثیت سے اس کو غالب کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں نہیں کرنا، بس تو لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے. اب دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں معاہدہ کیا کن کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر. اور آپ جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کتنے آدمی تھے آپ کے ساتھ؟ 1400 اور 1500 کے درمیان. یہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟
13 سال مکی دور ہے اور 6 سال یہ ملا لو اس میں، اس لیے کہ ذی-القعدہ کے آخر میں گئے تھے. 6 اور 15 13 کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں جو تعداد آپ کے ساتھ جا رہی ہے، صحابہ کی اکثریت گئی تھی، اکثر گئے تھے، بہت کم رہ گئے تھے. تو یہ جو تعداد ہے 1500 تعداد، 19 سال میں 1500 تعداد. وہاں جا کے معاہدہ ہوا 10 سال کا. 1.5 سال میں مشرکین مکہ نے وعدہ توڑا. معاہدے میں کیا طے ہوا تھا کہ مسلمان مکہ جا سکتے ہیں اور وہ مدینہ آ سکتا. 1.5 سال کے عرصے کے بعد جب انہوں نے وعدہ توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے. 1500 10,000 میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں نا، یہ صرف انہوں نے آ کر کے جب اسلامی ماحول معاشرے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے قریب سے، اور یہ یار یہ اتنی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ وہ لوگ، میں ایک آدمی کو کہوں کہ بھائی دیکھو اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، وہ نہیں سمجھے گا صحیح. لیکن وہ میرے عمل کو دیکھے، یار یہ آدمی وعدے کا بڑا خیال کرتا ہے، یار یہ آدمی حقوق العباد کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، یار یہ آدمی یہ اور یہ پھر جب ایک آدمی نے پورا ماحول بولے، اس لیے کہ اسلامی نظام جب غالب ہو جائے تو غالب ہونے کے بعد پھر اختیارات افراد کے ہاتھ میں نہیں رہتے، وہ منتقل ہو جاتے اوپر ذمہ داروں کی طرف، اور وہ نظام کی حیثیت سے اس کو غالب کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں نہیں کرنا. بس تو لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں معاہدہ کیا کن کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ، حدیبیہ کے مقام پر. اور آپ جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کتنے آدمی تھے آپ کے ساتھ؟ 1400 اور 1500 کے درمیان. یہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 13 سال مکی دور ہے اور 6 سال یہ ملا لو اس میں، اس لیے کہ ذی-القعدہ کے آخر میں گئے تھے. 6 اور 15 13 کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں جو تعداد آپ کے ساتھ جا رہی ہے، صحابہ کی اکثریت گئی تھی، اکثر گئے تھے، بہت کم رہ گئے تھے. تو یہ جو تعداد ہے 1500 تعداد، 19 سال میں 1500 تعداد. وہاں جا کے معاہدہ ہوا 10 سال کا. 1.5 سال میں مشرکین مکہ نے وعدہ توڑا. معاہدے میں کیا طے ہوا تھا کہ مسلمان مکہ جا سکتے ہیں اور وہ مدینہ آ سکتا. 1.5 سال کے عرصے کے بعد جب انہوں نے وعدہ توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے. 1500 10,000 میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں نا، یہ صرف انہوں نے آ کر کے جب اسلامی ماحول معاشرے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے قریب سے، اور یار یہ اتنی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جو کل آپس میں ایک دوسرے پہ تلواریں چلاتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. آج یہ ایسے بھائی بھائی بن گئے، اور اتنا محبت کا ماحول اور اتنا پرسکون ماحول. یہ سب چیزیں جب انہوں نے دیکھی نا تو خود بخود یہ ماحول بہت بڑی چیز ہے. تو کہتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تاکہ مسلمان قوم کا کے دل جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کر دے اللہ تعالیٰ ان کے غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کے غصے کو. تو اندر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور کتنا دیکھو اللہ سے بغاوت ہے. ایک تو ایک مسلمان کوئی بھی ہو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، جو صحیح مسلمان ہو. اب جب اللہ کا دین غالب ہو جائے، لوگ ہمت دیکھیں، ہمارا دشمن اگر ہو، ذاتی دشمن، اور کل ہم اس پر غلبہ پا لیں، اور وہ مثال کے طور پر انسان کی جو ہے وہ پیر میں آ کے پڑ جائے کہ بس غلطی ہو گئی مجھ سے، ختم، سب کچھ ختم کرو، تو انسان کو کتنا وہ ملتا ہے. تو اگر اللہ کا دین، پھر آپ کی جنگ اور آپ کی لڑائی سب کچھ اسلام کے لیے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، بات ختم ہو گئی.
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا جس پر چاہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے خیال کیا ہے، یا کیا تم خیال کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور اب تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا. نہیں جانا کا مطلب یہ ہے عملاً علم ظہور کے طور پر، اس لیے کہ جہاد کا جذبہ ہونا الگ چیز اور عملاً جہاد میں شریک ہونا الگ چیز ہے نا. تو اب تک ان کا پتہ نہیں چلا. کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے، آمنا کہہ دیے بس بات ختم ہو گئی. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور اب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا تم میں سے جہاد کرنے والوں کو. ایک نمبر 2، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور ایمان والوں کے علاوہ ولیجتاً، رازدان، ان کو بھی نہیں جانا. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو عملاً اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جان لے، ان کو ظاہر کر لے. تو یہ دیکھیں یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے. ایک نمبر 2، جو لوگ کفر کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے علاوہ اوروں کو رازدان بناتے ہیں، ہمدردیاں ان کے لیے رکھتے ہیں. تھے نا اس دور میں بہت سارے منافقین وغیرہ. تو یہ فرمایا جب تک ان کو نہیں جانے کہ جو مخلص ہے اللہ کے رسول ایمان والوں کے لیے، یا وہ ان کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہے، جب تک ان لوگ یہ بھی پتہ لگ جائے کہ ان کی ہمدردی ہے کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تو اس کا مطلب تو یہ پکا مومن ہے. اور اگر اس کی ہمدردی ہے راز سب کچھ کفار کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو گئے بڑے. جب تک ان کو نہیں جائے. فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا ہے، خیال کیا ہے یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور اب تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیے تم میں سے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ اور ایمان والوں کے علاوہ ولیجتاً، رازدان. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے، مشرکین نے کہا کہ دیکھیں ہم بھی تو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. ما کان للمشرکین، ہم بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنا، کعبۃ اللہ کی مسجد حرام کی خدمت کرنا، یہ بھی تو اچھے کام ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ما کان للمشرکین، مشرکوں کا کام نہیں ہے، مشرکین کا کام یہ نہیں ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو. تعمیر سے مراد آباد کرنا. شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہیں اپنے نفوس پر کفر کی، خود ان کو خود پتہ ہے کہ ہم کافر ہیں، تو وہ کیسے متولی ہو سکتے مسجد حرام کے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے. انما، پختہ بات ہے، یہ دیکھ لیں مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں، مسجدوں کو چلانے والے کون لوگ ہونے چاہیے. انما، پختہ بات ہے، یعمروا، آباد کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو. کون لوگ؟ من آمن باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر. پہلی صفت ان کی ہے وہ مومن ہوں، ایمان والے. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر.
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دے زکات. کتنی صفات ہو گئی؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور نہیں ڈرے سوائے اللہ کے کسی اور سے. تقویٰ ہو ان میں. یخشا تقویٰ کی صفت. یہ ہے مسجد کے چلانے والوں کے اوصاف. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، ویسے میں ان چیزوں کو بڑا محسوس کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کتابیں لکھی، میں نہیں کہتا ہوں، دیکھو مطالعہ کرے ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی ایک فیلڈ کا نہیں ہے، مطلب جب تک ایک چیز پر عبور نہ ہو اور اس موضوع پر صرف کتابیں دیکھ کر کے کتاب لکھ کے اور رہنمائی نہ کر سکے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک عالم بیٹھ کر کے منبر پر یا کوئی بھی ہو تقریر کرے ایک موضوع پر اور خود اس کا عمل نہ ہو، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے اس فرق کو، بات کو؟ میں مثال کے طور پر کیا کر رہا ہوں، میں اب کوئی چیز آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرا خود اس پر عبور نہیں اور میں اس موضوع پر اٹھ کے کتاب لکھوں تو اس کے روحانی اثرات پڑتے نہیں ہیں پھر. یا اسی طریقے سے میں بیٹھ کے تقریریں کروں اور میں خود اس پر عمل نہ کروں، اس کا منفی اثر پڑتا ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا. اسی طریقے سے اخبارات میں لکھنے والے کالم نگار جو کالم لکھتے ہیں نا، باتیں بڑی بڑی لکھتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. ایسے لوگوں نے، چاہے وہ ہمارے علماء ہوں چاہے عام لوگ ہوں، کہ باتیں بڑی بڑی کریں اور عمل خود نہ کرے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آدمی کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے کہ اس کو کر کے دکھا سکے. پھر یہ اس سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تعلیمات ہمیں یہ دی گئی، اس سے کیا ہوا؟ اب خود عمل ہے نہیں اور باتیں شروع کر دی. اب میں بعض کتابیں اتنی موٹی موٹی لکھی گئی ہے، میرا خود لوگوں سے واسطہ پڑا. دیکھیں کتابیں لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ یا اسی طریقے سے تقریر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن پھر جو بات آپ بتائیں، جو لکھیں، جو کہیں، وہ کر کے دکھائے، پھر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. یہ ہے، دیکھو فرمایا ولم، یہ ہے صفات. کون سی صفت؟ نہیں، تو مومن تو الگ ہے اس میں نا. من آمن باللہ ایمان ہو گیا، یہ نیچے اعمال ہو گئے. ایمان لانے کے بعد نماز بھی قائم کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، تو میں مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کو چلانے والے، روحانی اور ظاہری طور پر وہ کن صفات کے حامل ہو؟ نمبر 1 مومن ہو، کافر نہیں. اور ایمان لانے کے بعد دوسری صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دے زکات، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور نہیں ڈرے سوائے اللہ کی کسی اور سے. یہ بہت دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں 4 نوجوان آئے، کچھ لاہور کے ہیں، کچھ اسلام آباد کے ہیں، ٹریننگ پہ ہیں بینک میں. تعلیم مکمل کر کے پھر ٹریننگ پہ ہوتا ہے نا. یہاں ایک جگہ لی ہے، وہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں، آتے ہیں مجھ سے ملتے رہتے ہیں. اب اس دن میرے پاس آئے کہ مسجد کی کمیٹی والے کون ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے مجھے کچھ بات پوچھنی ہے. تو آئے میرے پاس بیٹھے، کہتے ہم مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو معلوم تھا بینک میں کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا بینک میں ہو نا. تو میں نے کہا بینک کے پیسے آپ مسجد میں کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے مسجد میں لگانا اس کو. کہتے نہیں ہم بینک کے پیسے نہیں دیں گے، ہمارے لیے گھر سے جو الگ پیسے آتے ہیں وہ دیں گے. اب یہ ہے نا کہ یہ اگر لینا شروع کر دے پھر وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے پیسے تو آ جائیں گے، پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. روحانیت کو، عمل کو، ان چیزوں کو آپ
پیسوں سے. اور پھر یہ پیسہ جب آتا ہے نا، بعض چیزیں میں نہیں کہتا تھے کہ بسا اوقات بعض جگہوں میں انسان پیسے لے جا کر، ایک مسئلہ مشہور ہے، کہتے سود کے پیسے، حرام پیسے تو مسجد کی بیت الخلاء بن رہی ہے وہاں لگا دو. یہ عوام کا ذہن دیکھو بھائی، جہاں بھی لگے مسجد جائز تو نہیں ہے. اگر پتہ لگ گیا کہ یہ سود کا پیسہ حرام پیسے پہ لگانا جائز نہیں ہو. اگر ایک عام مسلمان لا کر کے پیسہ دے دے، کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، کہیں مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، کہیں کوئی اور نیک کام ہو رہا تھا، یہ ہے دیکھو فرمایا ولم، یہ ہے صفات. نہیں تو مومن تو الگ ہے، اس میں من آمن باللہ ایمان ہو گیا، یہ نیچے اعمال ہو گئے. ایمان لانے کے بعد نماز بھی قائم کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، تو میں مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کو چلانے والے، روحانی اور ظاہری طور پر وہ کن صفات کے حامل ہو؟ نمبر 1 مومن ہو، کافر نہیں. اور ایمان لانے کے بعد دوسری صفت وہ اقام الصلاۃ، قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ، اور دے زکات، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرے سوائے اللہ کی کسی اور سے. یہ بہت دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں 4 نوجوان آئے، کچھ لاہور کے، کچھ اسلام آباد کے ہیں، ٹریننگ پہ ہیں بینک میں، تعلیم مکمل کر کے پھر ٹریننگ پہ ہوتا ہے نا. یہاں ایک جگہ لی ہے، وہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں، آتے ہیں مجھ سے ملتے رہتے ہیں. اب اس دن میرے پاس آئے کہ مسجد کی کمیٹی والے کون ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے مجھے کچھ بات پوچھنی ہے. تو آئے میرے پاس بیٹھے، کہتے ہم مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو معلوم تھا بینک میں کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا بینک میں ہو نا. تو میں نے کہا بینک کے پیسے آپ مسجد میں کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے مسجد میں لگانا اس کو. کہتے نہیں ہم بینک کے پیسے نہیں دیں گے، ہمارے لیے گھر سے جو الگ پیسے آتے ہیں وہ دیں گے. اب یہ ہے نا کہ یہ اگر لینا شروع کر دے پھر وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے پیسے تو آ جائیں گے، پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. روحانیت کو، عمل کو، ان چیزوں کو آپ پیسوں سے، اور پھر یہ پیسہ جب آتا ہے نا، بعض چیزیں میں نہیں کہتا تھے کہ بسا اوقات بعض جگہوں میں انسان، اب یہ ہے نا کہ یہ اگر لینا شروع کر دے پھر وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے پیسے تو آ جائیں گے، پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. روحانیت کو، عمل کو، ان چیزوں کو آپ پیسوں سے، اور پھر یہ پیسہ جب آتا ہے نا، بعض چیزیں میں نہیں کہتا تھے کہ بسا اوقات بعض جگہوں میں انسان پیسے لے جا کر، ایک مسئلہ مشہور ہے، کہتے سود کے پیسے، حرام پیسے تو مسجد کی بیت الخلاء بن رہی ہے وہاں لگا دو. یہ عوام کا ذہن دیکھو بھائی، جہاں بھی لگے مسجد جائز تو نہیں ہے. اگر پتہ لگ گیا کہ یہ سود کا پیسہ حرام پیسے پہ لگانا جائز نہیں ہو. اگر ایک عام مسلمان لا کر کے پیسہ دے دے، کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، کہیں مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، کہیں کوئی اور نیک کام ہو رہا تھا، کسی نے پیسے لا کے دے دیے، اصولاً تحقیق نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جیسے عام. لیکن پتہ لگ گیا کہ یہ حرام ہے تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے، لینا نہیں چاہیے. اس سے روحانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی اور سے. فَعَسَىٰ، پس قریب ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہی لوگ ہوں ہدایت والوں میں سے. ان صفات کے حامل لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہاں میں نے دونوں بتایا نا، میں نے کہا روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. ظاہری طور پر مسجد کو آباد کرنا تو یہ ہے اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اس کا باقی جتنا جو وہ ہے اس کا خیال رکھیں، یہ ظاہری وہ ہے. اور روحانی طور پر آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد میں نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، یا جو اچھے کام ہے وہ کرے. یہ سب روحانی طور پر آباد کرنا. اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے بنایا سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو
آباد کرنا، تعمیر کرنا، اس کے برابر، اس شخص کے برابر من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. فرمایا ان کو برابر کر لیے تم نے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، انہوں بڑا فرق ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے، ظالموں کا مطلب ہدایت نہیں دیتا کا مطلب جب تک وہ ظلم پر رہے ہدایت نہیں ملتی. ظلم کو چھوڑے تو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. زیادتی بھی کرے، بغاوت بھی کرے، ہدایت بھی مل جائے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اعظم بہت بلند ہے. اعظم بہت زیادہ، اعظم بڑا ہے درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں. یعنی اعظم یہ بہت بڑا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اعظم بہت بڑا ہے درجے میں اللہ کے ہاں یہ عمل. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب. یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب. برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری طرف سے ان کے لیے رحمت ہے. ورضوان، اور اپنی رضا کی خوشخبری ان کو سناتے ہیں. وجنات، اور جنات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے فیہا ان جنات میں نعمتیں ہوں گی، مقیم دائمی ہمیشہ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ابدا ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی اس کے پاس بڑا اجر ہے. اس سورت کے انشاءاللہ اختتام پر، یہ سورت جب ختم ہوگی نا، ایک مرحلہ ہمارا ختم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ ایک دن مشورہ کروں گا آپ کے ساتھ، اور سوالات پہلے سے لکھ کے دے دوں گا آپ کو. آپ اس میں سوچیں، مختصر مشورہ دینا ہے اور جامع مشورہ دینا ہے اس سورت کے اختتام پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بڑا اہم مشورہ ہے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.